اور ہم اس دیش میں رہتے ہیں جس دیش میں دلی ہے، اور اس دلی کے دولہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ دلی بنی دلہن تو دولہا نظام الدین، سارے جگ کے راجہ تو خواجہ معین الدین۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اقبال روزے پہ روزہ رکھتے تھے حضرت محبوب الہی، تو جو باورچی تھے حضرت کے خانقاہ کے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ حضور آپ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، مجھے آپ کی صحت کو لے کر کے بہت زیادہ تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ تو جب اقبال نے کھانا پیش کیا محبوب الہی کے سامنے، تو حضرت نظام الدین اولیاء سسکی بھرتے ہیں اور فرمانے لگے، کہا اقبال تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ دلی کے سارے لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہوگا؟ صاحب 20 کروڑ لوگ ابھی بھی ہندوستان میں، آپ گوگل پہ جا کر کے سرچ کر لیجئے، 20 کروڑ لوگ اب بھی شام کا کھانا کھائے بغیر سو جاتے ہیں۔ ہم تو چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے گورنمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ میں یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ ہم تو خوب روزانہ آئے دن قیاس کی ممپلیاں پوڑ رہے ہیں۔ ہم کو ذمہ داری کیا دی گئی تھی؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کیا؟ غوث پاک نے کیا کیا؟ یاد رکھو کہ جو سماج کی سیوا کرتا ہے، جو خادم بن جاتا ہے اللہ کی مخلوق کا، اللہ رب العزت اس کو مخدوم بنا دیتا ہے۔ اور غوث پاک نے یہی خدمت کی تھی بندگان خدا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ، اور جو اللہ کے پریوار کا، اللہ کے خاندان کا، اللہ کے کنبے کا زیادہ خیال رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے خدا کا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے اس محبوب بندے کی محبت دنیا کے سارے انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس وجہ سے غوث پاک کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ تو یہ خانقاہی نظام ساری دنیا میں پھیلا، اور آج اس نظام کی زندگی کی ہندوستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر مسلمان اگر آج خود کو انسیکیور محسوس کر رہا ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دکان غیر محفوظ ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی مسجدیں غیر محفوظ ہیں، تو ہمیں حضرت غوث پاک کی خدمت کے اس مشن کو اپنانا ہوگا، ہمیں حضرت سلطان الہند کی خدمت کو اس مشن کو اپنانا ہوگا، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے اس مشن کو اپنانا ہوگا۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم فاتحہ تو نظام الدین اولیاء کے نام کی پڑھتے ہیں، لیکن مزاج ہمارا بھی تغلق جیسا ضدی، تو کہیں بھی لچکدار بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم بھی ضدی ہو گئے حالات کے ساتھ، اور یاد رکھو کہ جب کوئی اکڑتا ہے تو وہ اکھڑ جاتا ہے، جس کے اندر لچک ہوتی ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اس ملک میں دونوں طرح کے مسلمان ہیں، جنہوں نے ضد کی ان کے محل تو ہیں لیکن قبریں کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا، لیکن جن کے اندر لچک تھی اس معین الدین کا آستانہ کہاں ہے ساری دنیا اجمیر شریف جا کر کے چادر چڑھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آتی کہ نہیں آتی؟ کیوں؟ ایک ہندو کسان حضرت خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں آیا، ہندو کسان غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، کہا بابا میری زمین پہ ایک حاکم نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو کہا پھر؟ اس نے کہا کہ بابا میں چاہتا ہوں میری زمین کو آپ آزاد کرا دیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بادشاہ کو خط لکھ دیتا ہوں۔ سلطان الہند کی عمر تقریباً 80 سے 90 سال کے بیچ ہے۔ آپ سوچئے کہ عمر کا وہ حصہ، ایک ہندو کسان آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہا ہے کہ بابا میری زمین آزاد کروا دیجئے۔ غریب نواز نے فرمایا خط لکھ دوں؟ کہا نہیں، میرے ساتھ آپ دلی چلیے۔ سلطان الہند اس کے ساتھ دلی چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس ملک میں زمینیں جیتنے والوں کا اور دلوں کو جیتنے والوں کا اتحاد، اور دونوں کا نتیجہ اور دونوں کا ریزلٹ، اور خود طے کر لو کہ تمہیں کس راستے پر چلنا ہے۔ اور اگر تمہیں مشکلات میں پھنسنا ہے تو تغلق بن جاؤ، اور اگر مشکلات سے بچنا ہے تو معینی بن جاؤ، اپنے مزاج کو معینی بناؤ۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے۔ اب سفر شروع ہوا صاحب، اجمیر شریف سے دلی کا پیدل سفر ہو رہا ہے۔ سفر کرتے 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 دلی پہنچنے والے تھے تو سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ وہ دلی سے باہر نکلے استقبال کے لیے، دادا پیر کا استقبال کرنے کے لیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ ہیں سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ اس زمانے کے۔ تو دادا پیر کا استقبال کرنے کے لیے جب نکلے، حضرت غریب نواز تشریف لائے، دستبوسی کی، عرض کی بادشاہ نے حضور اس عمر میں اتنی دور سے یہاں آنے کی زحمت کیوں فرمائی ہے؟
تو حضرت غریب نواز نے ارشاد فرمایا، کہا بھائی یہ ہمارا ہندو کسان ہے، اس کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، وہ زمین ذرا آزاد کرنی ہے۔ کہا اچھا اتنی چھوٹی سی بات تھی حضور، آپ وہیں سے خط لکھوا دیتے، زمین تو آزاد ہو جاتی۔ سلطان الہند نے فرمایا کہ ہاں زمین تو آزاد ہو جاتی، مگر اس کے دل کو سکون کیسے مل پاتا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے بزرگوں نے اس طرح لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ ایسے ہندوستان میں اسلام کی کھیتی کی ہے ہمارے صوفیاء نے، اس طرح سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔